اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ پچھلے سے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا وہاں اجتماع جمعہ میں کہ ایک صاحب نے مجھے ایک خاصا مفصل خط لکھا اور بڑی عمدگی کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ بعض چیزوں پر تنقید کی، بعض سوالات کیے، بعض اعتراضات کیے۔ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور معقول آدمی ہیں، اور اب جو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے، وہ ڈاکٹر ہیں، کہیں باہر کام کرتے تھے، اب وہاں سے چھوڑ کر آ گئے ہیں، اور یہ کہ اب وہ اپنی زندگی بقیہ جتنی بھی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو جو مفصل خط میں سے میں نے کچھ ایشوز نکالے تھے، ان میں سے 4 کے بارے میں تو میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں تفصیل سے اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی۔ مختصراً یہ کہ ایک یہ خیال تھا کہ آپ جمہوریت کی نفی بھی کرتے ہیں اور کبھی تائید بھی کرتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں، جو اصل جمہوریت ہے جس میں کی بنیاد ہے عوامی حاکمیت، وہ میرے نزدیک کفر ہے، شرک ہے، اور اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ملا صوفی محمد صاحب کی بات اس معاملے میں اس حد تک درست ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے، یا اگر جمہوریت ویسی ہو جائے تو پھر وہ کفر نہیں ہے، یعنی حاکمیت اللہ کی مان لی جائے اور کتاب و سنت کی بالادستی تسلیم کر دی جائے، باقی اس کے دائرے کے اندر اندر باہمی مشورہ، اس کے لیے جو جمہوریت کے آج کل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہوگی، وہ ایک لمیٹڈ ڈیموکریسی ہوگی، اور وہ اللہ کی حاکمیت کی بنیاد پر ہوگی، اس لیے کفر اور شرک نہیں ہے۔ امرہم شورا بینہم کی ایک تعبیر ہوگی۔ پھر یہ بھی ایک بات آئی میری، اور اس میں بھی تضاد ہمارے بہت سے ساتھیوں کو بھی محسوس ہوتا رہا، یہ کوئی انہی کی بات نہیں ہے، کہ آپ جمہوریت کی ایک اعتبار سے شدید نفی کرتے ہیں، یہ ایک اور پہلو سے پاکستان میں جمہوریت، اور ایک اعتبار سے جو ہے اس کی آپ تائید کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے۔ میں اس اعتبار سے نفی کرتا ہوں کہ اس جمہوری اور انتخابی پروسیس سے یہاں اسلام نہیں آ سکتا، بس یہ تو ہے میری سوچی سمجھی بات، اسی پر میں جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا۔ لیکن جب تک وہ یہاں اسلامی انقلاب نہیں آتا تو یہاں جمہوریت چلنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا بدل تو ایک ہی ہے، وہ مارشل لا ہے، اور وہ پاکستان کے حق میں خاص طور پر بہت خطرناک ہے، بہت مضر ہے۔ اگر ایک ہی قوم ہوتی، ایک ہی زبان ہوتی، ایک ہی نسل ہوتی تو اس میں کوئی فرق نہیں، فوج بھی اسی میں سے ہوتی، سویلینز بھی اسی میں سے ہوتے، تو وہ اتنا خطرناک نہیں تھا معاملہ۔ لیکن ہمارا کیا ہے کہ پاکستانی فوج پنجاب کے بھی ایک خاص علاقے سے ہے، شمالی علاقہ، سرائکی علاقے سے فوج کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی حصہ نہیں ہے، سندھ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسی طرح مشرقی پاکستان کا بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر فوج کی حکومت ہے تو پنجاب حکومت کر رہا ہے، اور اس کا جو ہے رد عمل شدید ہوتا ہے۔ اسی پر در حقیقت مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد استوار ہوئی تھی۔ تو میرے نزدیک اسلام تو نہیں آ سکتا انتخابات کے ذریعے سے، لیکن انتخابات کا جاری رہنا جو ہے وہ مناسب ہے، ضروری ہے۔ اس سے بڑھاس نکل جاتی ہے دلوں کی، اور لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ذریعہ ہے، اپنی شکایتیں ہم پیش کر سکتے ہیں، اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ میں جمہوریت کی تائید بھی کرتا ہوں۔ تو کچھ سوالات تھے اس سے جو کہ میں اس وقت جو ہے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، جن کی میں وضاحت وہاں کر چکا ہوں، لیکن 2 سوال ہیں جن کے بارے میں نے کہا تھا جمعے میں کہ میں یہاں ان کا جواب دوں گا۔ ان میں سے ایک جواب جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بالکل آخری وقت میں ذرا روا روی کے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے جو لفظ انہوں نے بیان کیا ہے وہ اگر استعمال کیا ہے تو غلط کیا ہے۔
ان کا یہ سوال تھا کہ کیا آپ کو 6 آدمی بھی ایسے بتا سکتے ہیں جو پاکستان میں خلیفہ بننے کے اہل ہوں؟ تو میں نے کہا تھا یہ تو ہوائی باتیں ہیں، اصل میں اس وقت کو کسی خلیفہ کے ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ اس کی مراد کیا ہے؟ جو میرا پروسیس جو میں بیان کرتا ہوں وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے، ایک عوامی پہلے ایک مضبوط جماعت تیار ہو، اور اس کی بھی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہونی چاہیے، ہزاروں میں نہیں، 2 لاکھ ہو، 3 لاکھ ہو، لیکن آنکھوں میں وہ لوگ ہوں کہ جن کے دلوں میں ایمان یقین والا ہو، عمل میں شریعت پر پوری پابندی ہو، دل میں کوئی آرزو نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے، اور پھر وہ ایک نظم میں منسلک ہو کر ڈسپلن کے ساتھ جد و جہد کریں اور اس میں تن من دھن لگائیں، یہاں تک کہ جان دینے کے لیے بھی آمادہ ہوں۔ جب یہ شکل ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس میں جو عرصہ لگے گا اس میں ہمارا دائرہ اثر پھیلے گا۔ اگر کہیں 2-3 لاکھ افراد ایسے ہوئے تو 20-30 لاکھ افراد وہ بھی ہوں گے کہ جو ان کے ہم خیال ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، اگرچہ وہ باضابطہ نہیں آئیں گے، بیعت نہیں کریں گے، وہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن ہم خیال تو ہوں گے، ہمدرد تو ہوں گے، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ہر صلاحیت کے لوگ آئیں گے، اور تحریکیں جب چلتی ہیں تو پھر ان میں سے قیادت ایوالو ہوتی ہے۔ ابتدا سے کوئی شخص ہے کام کا آغاز کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی شخص جو ہے اس وقت جو ہے موجود ہو، اور وہ اگر انقلاب کامیاب ہو تو وہی پہلا جو ہے صدر بنے یا خلیفہ بنے۔ ویسے تو حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ نبی تھے، لیکن اگر آپ نبوت کو علیحدہ بھی کر دیں تو حضور نے دعوت شروع کی اور کامیاب ہو گئے تو آپ ہی گویا کہ مدینے کی ریاست جو تھی یا عرب کی جو ریاست بنی ہے فتح مکہ کے بعد، اس کے سربراہ کون تھے؟ حضور تھے۔ اب روس کے اندر انقلابی جد و جہد ہوئی تو مونشویکس اینڈ بولشویکس وہ جماعتیں تھیں، آخر انہی میں سے ابھر کر لینن آ گیا تھا، سامنے آ گیا تھا۔ وہ ابتدا سے تو معلوم نہیں تھا کہ لینن لیڈر ہوگا یا یہی ہوگا کہ جو بعد میں وہاں کا جو ہے صدر بن جائے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تحریک کے آگے بڑھنے کے ساتھ، اگر اللہ کو منظور ہے، یہ بہت بڑی اگر ہے۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ اپنے فرض کی ادائیگی جو ہے اس کے اندر اپنی انتہائی جد و جہد کریں، اللہ خیر صلی اللہ۔ آگے نتائج کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کب چاہتا ہے کب ہوگا، لیکن ہمارا جو معاملہ ہے اگر ہمارا وہ ایمان درست ہے تو ہمارا اصل مقصود جو ہے اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم یہ جد و جہد کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں تو ہم کامیاب ہوں گے اللہ کی نگاہوں کے اندر، بس یہی کامیابی ہمیں مطلوب ہے۔ اگر وہ مرحلہ آتا ہے اور کوئی ڈائریکٹ ایکشن اور اس کے ساتھ جو ہے کوئی گھراؤ اور وغیرہ، دھرنا وغیرہ وغیرہ جو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، تو گولیاں چلتی ہیں تو جان دے دینا، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن اس وقت اگر ہم کہیں کہ کون آدمی ہے تو وہ اصل میں سوال جو ہے وہ غیر متعلق ہے۔ تو یہ تو میری وضاحت ہے اس سوال کے بارے میں۔ ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ جو میں نے مایوسی کے میں ان کو یہ تھا کہ آپ مایوس بہت ہو جاتے ہیں، اس کا میں نے جواب دیا ہے وہاں جمعے میں بھی۔ اب خاص طور پر اس کا جو ایک پہلو ہے جو کہ بڑا حساس ہو گیا کہ میں نے وہاں قرآن مجید کی سورہ یوسف کی ایک آیت کوٹ کر دی، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے۔ اب یہاں تک تو لفظ جو ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں، جملہ تفاسیر مانیں گی کہ ہاں، اگرچہ سوالات اٹھتے ہیں کہ نبی کس طرح مایوس ہو سکتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں ہم کہ مایوسی کفر ہے، تو کیا نبی کفر کا بھی وسوسہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کی تعویل یہ ہے کہ نبی مایوس ہوتا ہے حالات سے۔ مایوسی کفر ہے، اللہ کی قدرت یا رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے۔ حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جانا کہ اب یہ قوم شاید ایمان نہیں لائے گی، جیسے کہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی حضرت یونس علیہ السلام سے کہ وہ اپنی قوم کے حالات کو دیکھ کر مایوس ہو گئے بالکل کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ انہیں ابھی ہجرت کی اجازت نہیں آئی تھی۔ اور رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، جہاں بھی رسول کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہو
وہ جب تک ایکسپریس پرمیشن نہ آئے رسول نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے لوگوں کو عام اجازت دے دی تھی، جاؤ چلو جاؤ، اجازت ہی نہیں بلکہ حکم تھا، لیکن آپ خود منتظر تھے۔ اور آپ نے وہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ یہ کافی دیر اس میں گزری ہے۔ پھر اچانک ایک روز جو ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور دوپہر کے وقت اپنے سر کو اور چہرہ شریف کو اپنے کپڑے سے لپیٹے ہوئے آپ آئے، ہم حیران ہوئے۔ وہ وقت جو ہے عرب میں کسی کو وزٹ کرنے کا نہیں ہوتا، یہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے، ظہر سے عصر کے مابین۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے وہاں سارے بازار بند ہو جاتے ہیں، آفیسز بند ہو جاتے ہیں، یہ ان کا وقفہ ہے قیلولہ کا۔ تو اس حوالے سے عجیب سی بات تھی کہ آپ اس وقت آ رہے ہیں، تو آپ نے آتے ہی کہا کہ اجازت ہو گئی ہے۔ اور حضرت ابوبکر نے خوش ہو کر کہا کہ حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، کھلا پلا کے خوب انہیں فربہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا توقف کیا اور فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اس پر حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور کیا مجھ سے بھی یہ مغایرت آپ کو ہے؟ میرا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے، جو میری جان ساری ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ میرے ساتھ یہ تکلف فرما رہے ہیں کہ قیمت ضرور دیں گے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی رسول جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا، یہی غلطی ہو گئی تھی۔ ورنہ مایوسی کا معاملہ تو یہ تھا کہ عذاب کے آثار تو شروع ہو گئے تھے، جس پر کہ قوم نے پھر توبہ کی ہے، لیکن چونکہ حضرت یونس چلے گئے تھے تو انہیں ایک کریڈٹ مل گیا، ڈیبٹ کریڈٹ جو ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے اکاؤنٹ میں ہر ڈیبٹ کے خلاف ایک کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو جہاں تک حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جانا، اس میں تو اتفاق رائے ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ اور اسی پر میں نے جمعے میں بھی کوٹ کیا کہ حضور پر ایک دم بڑھاپے کے سے آثار طاری ہو گئے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور یہ کیا آپ کے بال سفید ہو گئے اچانک؟ تو فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون بہنیں جو ہیں یعنی سورہ یونس وغیرہ قریب کی جو ہیں، انہوں نے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ ان صورتوں کا حال اس طرح کا ہے جیسے کہ بس اب ان کی مہلت ختم ہو رہی ہے اور عذاب آ رہا ہے۔ تو البتہ اس میں ایک باریک بات جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے ہے، نحو کے اعتبار سے ہے، وہ انہوں نے کچھ حوالے دیے ہیں 2 آیات کے کہ ان کی روشنی میں اس آیت کو سمجھا جائے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اس مسئلے میں ذرا وہ چونکہ حساس مسئلہ ہے، نبی کا مقام اور مرتبہ اس میں زیر بحث آتا ہے، تو اس میں گفتگو جو ہے ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی غلط فہمی کا سبب بن جائے۔ تو میرا مشورہ ان سے یہی ہے کہ اس معاملے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حواشی ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 کے ساتھ، یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ میرا جو قرآن مجید کے ساتھ ربط و تعلق ہے، جو خاص طور پہ اسلاف کے ساتھ، وہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حواشی تفسیری، پہلے 5 پاروں کے تو حاشیے بھی جو ہیں وہ حضرت شیخ الہند کے ہیں، لیکن باقی پورے قرآن کے حواشی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد اگر کوئی گفتگو کا موقع ہوا انشاءاللہ تو میں ان سے ذاتی طور پر اس مسئلے میں گفتگو کر لوں گا۔ بہرحال میری ان وضاحتوں کے بعد اب اگر پسند فرمائیں وہ تو مجھ سے کسی وقت ملاقات کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ جو ہے اس کو برقرار رکھے، اس کو صحیح رخ عطا کر دے اور صحیح جو ہے انداز میں اس کے نتائج نکالنے کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہتمام کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔